بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سبق میں ہم سورۃ الفلق سیکھیں گے، تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، یہ قل بھی جس طرح سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد میں قل موٹا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی یہ قل موٹا ہوگا، اور چاروں قل جو ہم پڑھتے ہیں ان میں سب سے پہلا لفظ یہی ہے، اور چاروں قل شریف میں یہ لفظ موٹا پڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حمزہ، تو ہم اس کی آواز نکالیں گے آ، جیسے عام بندے کو کسی کو بلاتے ہیں تو آ کہتے ہیں، تو یہ حمزہ کی آواز یہاں پہ نکالنی ہے، الف کی آواز، عین کی آواز نہ ہو۔ اس کے بعد کیونکہ عین ہے، حمزہ اور عین دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، تو ان کی آوازوں کو مکس اپ ہونے سے بچانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہاں سے تھوڑی احتیاط ہم کر کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل دونوں کی آواز الگ الگ ہوگی۔ قل اعوذ، اعوذ برب، یہاں پہ با کے اوپر اس وجہ سے رک گیا ہوں کہ با کے اوپر شد آ رہی ہے، اور جب بھی قرآن مجید میں با حرف کے اوپر شد آتی ہے تو ہم اس میں جمع کرتے ہیں، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، اور جتنے بھی حروف قلقلہ ہیں جب ان پر شد آتی ہے تو وہاں پر جمع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر با ہے، ہم اس پہ جماؤ کریں گے اور پھر اس کو آگے ملائیں گے بھی، تو یہ آواز اس طرح بنے گی برب الفلق۔ اور اگر آپ اگلی آیت کو پچھلی آیت سے ملانا چاہتے ہیں تو پھر ہم پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق، اور ساتھ ہی ہم بغیر روکے اگلی آیت کو پڑھیں گے من شر، یہاں پہ نون کے اندر اخفا ہو رہا ہے، یعنی ناک کے اندر ہم نون کی آواز کو چھپائیں گے، من شر، شر ما خلق، خا موٹا ہے، یہاں پہ یہ احتیاط کرنی ہے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، آخر میں آ رہا ہے، تو جب ہم ساکن کریں گے تو اس میں جھٹکا لگے گا، خلق۔ آئیے اب دونوں آیات کو ملا کے پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اس طرح دونوں آیتوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، غاسق، غائن کی آواز نکالنی ہے، غاسق اذا وقب، یہاں پہ با پھر آ رہا ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو اس میں قلقلہ ہوگا، جھٹکا لگے گا، اور اگر ملا کے پڑھیں گے آگے تو یہ پڑھا جائے گا اذا وقب من شر النفاثات۔ تو یہ آپ کو ملانے کا ساؤنڈ میں نے بتایا ہے کہ جب ہم دونوں آیات کو، پچھلی آیت کو اور اگلی آیت کو ملائیں گے تو اس طرح پڑھیں گے۔ ویسے آپ نے دونوں آیات کو جب ملانا ہے تو پوری آیت پچھلے والی پڑھیں گے اور اگلی آیت کو ساتھ ملائیں گے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ۔ تو اگلی آیت کے کچھ الفاظ آپ پڑھ کے رک بھی سکتے ہیں، لیکن پچھلی آیت کو جب آپ اگلی سے ملانا چاہیں تو پچھلی آیت مکمل پڑھنی ہوگی، اور اگلی آیت کے جتنے بھی الفاظ آپ آسانی سے ادا کر سکیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ،
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ سورہ فلق میں ہر آخری حرف جو ہے، ہر آیت کا آخری حرف یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جیسے قاف یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ تو یہ تمام حروف جو سورہ فلق کی آیات کے آخر میں آ رہے ہیں یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، تو جب ہم ان میں وقف کریں گے تو ان میں جھٹکا لگائیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سورہ فلق کی کافی الفاظ کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل اس انداز سے اگر سورہ فلق ہم پڑھیں گے تو ہم بغیر غلطی کے انشاءاللہ اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کی برکتیں حاصل کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔